السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کی خدمت میں سید امیر القادر کے حوالے سے بیان لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے دعا مانگیں۔ دوستوں، اس بیان کو مکمل ضرور سنیں۔ بنا کسی طریقے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بیان مکمل ضرور سنیں۔ بیان یہ رہا۔ موبائل کی دکان پہ دل اٹکا ہوا ہے کہ اللہ بیٹا دے دے اور اللہ بیٹی دے دے اور اللہ روزی دے دے، یہ بھی کوئی دعا ہے؟ یہ دعا بہت عاجزی سے ہونا چاہیے۔ اگر دعا ہی کی بات نکل آئی اور آپ سننا چاہتے تو آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول کیسے دعا کرتے تھے۔ جب بدر کے میدان میں 313 کو لے کر آ گئے اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام اس دن کرتا بھی نہیں پہنے ہوئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی سلا ہوا لباس پہنا، اور آقا علیہ السلام کا لباس کبھی وہ چادر بھی ہوتی تھی تہبند، اور اس پر صرف اوڑھ لیتے تھے بس وہ چادر، جیسے ہم احرام اوڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی احرام کے علاوہ، یعنی حج کے اور عمرہ کے علاوہ، حضور نے اپنی عام زندگی میں بھی بغیر سلا ہوا لباس استعمال فرمایا۔ اس دن حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اور حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اٹھ کر دعا کر رہے تھے، اور دعا کا انداز یہ تھا: اے اللہ، تو نے وعدہ کیا ہے اپنی نصرت اور حمایت کا، یہ میں اپنی پوری کمائی لے کر کے آ گیا ہوں اس میدان کے اندر، اگر یہ کٹ گئے قیامت تک پھر تیرا نام نہیں لیا جائے۔ اب یہی سب ہے نا، یہ کل پونجی آ گئی ہے یہاں، اب اگر یہ کٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام نہیں لے گا، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، مولا انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام دعا میں اتنے ڈوب گئے، اتنے غرق ہو گئے، اس قدر مناجات کے اندر حضور مصروف ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کی چادر زمین پر آ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مصروف دعا تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور کی چادر زمین پر ہے، حضور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر مصروف دعا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی طرف اتنا متوجہ ہو گئے کہ چادر زمین پہ گرنے کا حضور کو احساس ہی نہ رہا۔ یہ دعا ہے، آداب دعا یہ ہے کہ دعا کرنے والا اس طرح مصروف ہو جائے، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ آس و پاس اور گرد و نواح اور ادھر ادھر کی ساری طرف سے وہ توجہ ہٹا کر خدا کی طرف وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کر دے۔ پھر دیکھو دعا کی برکتیں کیسے ظاہر ہوتی ہے، اور دنیا نے دیکھا، قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے چادر ڈالی، عرض کی آقا اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا، حضور اتنی مشقت نہ فرمائے۔ اور پھر دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا مسلمانوں کی مدد کے۔ آداب دعا یہ ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں پنکھا، ادھر دیکھ رہے ہیں ایسی، ادھر دیکھ رہے ہیں اس سے، ادھر موبائل پر نظر ہے اس پر نظر، اور پھر دعا ہو رہی ہے، یہ بھی کوئی دعا ہے؟ یہ دعا کے اندر بہت عاجزی چاہیے، اور عاجزی ہی اس کو پسند ہے۔ جو دعا میں عاجزی نہیں ہے اس دعا کی قبولیت کا خیال ہی آپ دل سے نکال، اس کو گڑ گڑانا پسند ہے ایسے۔ اور ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر چلیں آج ہی اس عنوان کو مکمل کر دیتا ہوں جلدی سے، اللہ سے ایسے مانگا کرو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ کبھی بچے کو مانگتے دیکھا ہے؟ یہ اپنا ہی بچپنا یاد کر، بازار میں مانگا تو بیٹھ گیا، مجھے دے نہیں تو اٹھوں گا نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ بازار کے لوگ دیکھ کے کہیں گے کیا، اس نے تو پیر رگڑنا ہے، دے نہیں تو میں اٹھوں گا نہیں، میں نہیں آؤں گا، جا۔ وہ ایک آدھ تماچا بھی مار دے گی، اس کو کوئی عزت و ذلت کی پرواہ نہیں ہے کہ بڑے بازار میں مجھے مار پڑی ہے میں رو رہا ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، اس کو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ مجھے روتا دیکھ کر بازار والے تعریف کریں گے کہ فلاں کا بیٹا دیکھو کیسے رو کے مانگ رہا ہے، نہیں، اس کو یہ بھی اس سے بھی بے پرواہ ہے کہ لوگ اس کی مذمت کریں گے کہ دیکھو رو رہا ہے، کتنا بدماش ہے یہ بچہ، نہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی پوری توجہ یا تو اپنی ماں کی طرف ہے یا تو اپنے مقصد کی طرف، وہ سب سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ اور پھر دیکھو ماں ہو کر بھی کمزور ہے، ناتواں ہے، انسان ہے، پھر بھی دے دیتی ہے جب بچہ ضد پر آتا ہے۔ خدا کی قسم، ماں جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ میرا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن کوئی اس طرح متوجہ ہو کر اس طرح کوئی مانگ کر کے دیکھ، کیا نہیں ملتا اس کے در سے۔ اور یہ بات بھی دل و دماغ سے نکال دو کہ دعائیں عمل کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے، ہرگز نہیں، دعا عمل کی بنیاد پہ قبول نہیں ہوتی، دعا یقین کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے۔ اگر عمل کی بنیاد پہ قبول ہوتی تو گنہگاروں کو کب نعمتیں ملتی، تو دعا عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ دعا یقین کی بنیاد پر، دعا اللہ اکبر یقین کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ نیکوں کے پاس عمل تو ہوتا ہے لیکن نیکوں کے پاس بھی یقین ہو سکتا ہے اور گنہگار کے پاس بھی یقین ہو سکتا ہے، اس لیے دعا یقین کی وجہ سے قبول، دعا یقین کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کر،
لیکن اس یقین سے مانگا کرو. سب سے بے نیت منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکل رہے, میں کیسا لگ رہا ہوں, نہیں کیمرے کے سامنے میں کیسا لگ رہا ہوں, کیمرے کی فکر چھوڑ دیجئے, یار کی فکر کیجئے. اس کو پسند آ جائے بات, بس اتنی ہے, بات بن جائے گی. منہ ٹیڑھا ہو رہا, روئیں گے تو منہ تو ٹیڑھا ہو گئی نا. کسی کی پرواہ مت کیجیے, کام ایسا کیجئے اور پھر اس کو پسند ہے. کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں کہ یار یہ رو رو کے دعائیں کیا, یہ کیا پاگل پن ہے رو رو کے دعا کرنا. میرے عزیز, آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا, حضور فرماتے ہیں رونا نہیں ہے, رو دعا میں. رونا نہیں ہے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لے, رونے جیسی, اس کو پسند ہے. کوئی کچھ بھی کرے, آپ